خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب مفتی اکمل صاحب اور علامہ سید زامن عباس صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. نشریات آپ ہماری براہ راست دیکھ سکتے ہیں live.ary.digital.tv. ہماری جو پوری سوشل میڈیا ٹیم ہے بہت زبردست انداز میں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ساری یہ ٹرانسمیشن اور اس سے ریلیٹڈ تصاویر اور حصے سارے اپلوڈ کر رہی ہیں, ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں سوالات بھیج سکتے ہیں. ٹویٹر آئی ڈی ہمارا وسیم بادامی WASEMBADAMI. صرف ایک وضاحت میں کر دوں پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, بہت سارے لوگوں نے چونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ فیس بک کا کون سا پروفائل ہے یا کیا ہے, تو میں یہاں بتا نہیں رہا, لیکن یہ جو ٹویٹر آئی ڈی جو میں نے بتایا ہے اسی پر جو فیس بک پروفائل مینشنڈ ہے وہی واحد آئی ڈی ہے میرا فیس بک کا. باقی تمام تر فیک آئی ڈیز ہیں, تو اس پہ پلیز ذرا تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا. ٹھیک ہے, اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ چل بھی رہے ہیں آئی ڈیز. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. سوالات کا آغاز کرتے ہیں آڈینس سے, اور پھر ذرا کچھ سوشل میڈیا سے بھی سوالات لے لیں گے. جی, کن کے پاس ہے مائی, اور اگر جن کے پاس ہوں ہاں کھڑے ہو کے کر لیں گے تو ذرا آسانی رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ سوال کرنا, کسی نے مجھے یہ سوال کہا تھا کرنے کے لیے. ایک صاحب تھے, وہ ایک خاتون کو ہر سال زکوٰۃ دیا کرتے تھے, تو اس مرتبہ بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ انہی کو وہ زکوٰۃ دیں گے. اچھا, ان خاتون کا کوئی رشتہ دار اور ولی والد کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے. اچھا, تو جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو تھوڑی دنوں کے بعد ان خاتون کا انتقال ہو گیا, یعنی وہ زکوٰۃ دے نہیں سکے. تو انہوں نے وہی اماؤنٹ ان کے کفن دفن کے انتظام میں لگا دی. اب وہ شخص یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی اب وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی یا وہ مدد کی مد میں رقم چلی گئی؟ صحیح, زکوٰۃ دینے کے فریضے سے بری ذمہ ہو گئی. دیکھیں قرآن عظیم میں چونکہ اس کے مصارف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا للفقراء والمساکین, تو یہاں جو یہ لام ہے نا, یہ کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہے تملیک والا, مالک بنانا. تو للفقراء والمساکین کا مطلب ہوگا فقراء اور مساکین کو مالک بنانا. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کسی کو مالک بنانا شرط ہے, ورنہ ادا نہیں ہوگی. لہذا کفن دفن کے اندر اگر وہ استعمال کر بھی دیتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں, تو وہ پھر تملیک چونکہ اس میں نہیں پائے گئی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لہٰذا ان کو دوبارہ وہ ادا کرنی پڑے گی. زکوٰۃ دینے کا فریضہ بھی ہے, رہتا ہے. ٹھیک, ایک سوال میں ذرا سوشل میڈیا سے کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک خاتون نے, ان کا نام نہیں بتاتا, کہہ رہے ہیں سپنوں کے بارے میں پلیز پوچھ لیں علماء کرام سے. میرے ڈیڈ, ان کے والد صاحب فزیکلی ٹرومیٹک ہیں اور ہم سب ان کو سپنے میں چلتا ہوا دیکھتے ہیں, تو یہ شرعی روح سے کیا ہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اس کے لیے سپنا دیکھنا ہر ایک کی آزادی ہے, خواب دیکھنا ہر ایک کی آزادی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہے. کچھ وہ ایک کچھ چیزیں مشہور ہے کہ جناب اگر فجر کے بعد اگر خواب دیکھا ہے تو وہ اس کے صحیح ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, ویسا ہی ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں. دیکھیے اس میں اظہار ہے کہ ایک تفصیلی موضوع ہے. بات اتنی سی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو فجر کے قریب خواب ہوتا ہے, نیک خواب, وہ کسی حد تک اس کی تعبیر بہتر ہوتی ہے. جیسا خواب میں ہوتا ہے ویسی تعبیر سامنے آتی ہے. البتہ یہ کہ جو فجر سے پہلے, نصف شب سے پہلے خواب ہوتے ہیں, یہ صرف نظام اچھا جی معدے کی خرابی کی وجہ سے, کھانا صحیح سے کھائیں. اور اچھا ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کے یا اپنے متعلق کچھ بہت ہی بھیانک چیزیں دیکھے خواب میں, تو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ صدقہ دے دیں, کوئی دعا پڑھ لیں, یا بس اس کو ایک ایسی بات سمجھ کے اس کو اگنور کریں؟ جی ہاں, یہ ہے, اس کا حکم فقہا نے لکھا ہے, اور حدیث میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اصل میں دیکھیں خواب چار طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہو تو رحمانی ہے, نفس کی طرف سے ہو تو نفسانی, شیطان کی طرف سے ہو شیطانی, اور ایک حضرت نے فرمایا کچھ طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دن میں ٹینشن میں ہیں, رات کو آپ کو لگے گا سانپ پیچھے بھاگ رہے ہیں, کتے لگ رہے ہیں پیچھے, تو وہ طبعی قسم کے خواب ہوتے ہیں. اور جو درست تعبیر ہوتی ہے وہ رحمانی خواب کی ہوتی ہے. باقی تین طرح کے خواب جو ہیں وہ تو بیکار قسم کے ہوتے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی برا خواب نظر آئے, جیسے اپنے آپ کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے ہیں, تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں کوئی پیمانہ ہے اس کی تفریق کا کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ کس نوعیت کا خواب ہے, رحمانی یا شیطانی؟ دیکھیں اگر تو گناہ کا کوئی خواب نظر آئے گا اور اس میں گندگی زیادہ نظر آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فضولیات قسم کے خواب الٹے سیدھے یہ اکثر نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مباح چیزوں کے خواب جو ہیں
یا بہت ہی زیادہ پریشانی کے خواب، بسا اوقات وہ نفس کی یہ طبعی تقاضے جو کہ جس کیٹیگری کا میں نے تذکرہ کیا، بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مار دیا ہے کسی نے آپ کو، اس طرح کے خواب لوگ دیکھتے ہیں اپنے یا کسی کے بارے میں؟ یہ اکثر یا تو یہ رحمانی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعی خطرہ دکھانا چاہتا ہے، یا طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، زیادہ جیسے کھا لیا تو غبار چڑھ جاتا ہے ذہن میں، ٹینشن میں ہے تو اس لیے۔ اور اگر اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں اور والد ان کے فوت ہو چکے ہیں، تو اگر یہ نظر و نیاز کے اور ان سب کے عقیدہ رکھتے ہیں تو اپنے والد کے لیے صدقات و خیرات کریں، نظر و نیاز کریں، ان کے سارے ثواب کے لیے بہتری ہے، تاکہ جس مقام پر بھی وہ ہوں وہاں بہتری سارے ثواب پہنچے ان کو۔ صحیح سر، آج کل میں سونے کے درمیان میں اکثر اٹھ جاتا ہوں تو میرے ذہن میں کبھی لوح قرآنی کا سوال اور کبھی کوئی سیگمنٹ چل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سارا دن ایک ہی سائیکل چل رہی ہے۔ طبعی تقاضے کے معصومانہ خواب جتنے بھی ہیں نا کبھی تقاضے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، نیند پوری نہ ہونا اس کا وجہ ہے میرا خیال۔ جی اگلا سوال، کن کے پاس ہے مائک؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جب میں وضو کرتی ہوں تو کوئی حصہ مطلب میرا رہ جاتا ہے، میں نماز پڑھ لوں اور مجھے بعد میں یاد آئے تو مجھے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی یا میری وہ نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک، ضامن صاحب پہلے آپ بتا دیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اعضاء وضو جو ہیں ان کا مکمل گیلا ہونا ضروری ہوتا ہے، پانی پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان کو گمان ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو شک کی، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ان کو جیسے معلوم ہے کہ ان کی ایک عادت ہو چکی ہے، یا ان کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، یا ان کو اکثر شک ہوتا ہے کہ میرا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو ان کو پھر اس میں احتیاط برتنی چاہیے اور اس غلطی کو یا اس شک کو ختم کرنا چاہیے اپنے۔ اس میں کوئی اضافہ؟ بس اتنا ہی ہے کہ اگر واقعی ان کو یقین ہے کہ کوئی عضو رہ گیا تھا اور اس کا دھونا فرض بھی ہو، جی ہاں، اگر سنت ہے تو چلیں وہ رہ گئی کوئی بات نہیں، لیکن دھونا فرض ہو تو وہ نماز نہیں ہوگی، طہارت دوبارہ کمپلیٹ کر کے پھر نماز ادا کرنے پہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ ٹھیک ہے کہ کثیر الشک کو جو ہے وہ ہر شک کو اگنور کر دینا چاہیے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہر دوسری نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی میں ہوں یا پتہ نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جناب آپ پھر اس کو اگنور کریں تاکہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں پہلے؟ نہیں، اس میں ہوتا یہ ہے اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، مثلا نماز میں شک ہو رہا ہے تو نماز توڑ کے دوبارہ پڑھنا لازم ہے، اور اگر یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور وہ رکعتوں کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں کون سی چل رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلے غالب گمان کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ کا قلب کس طرف جا رہا ہے۔ اگر دل مائل ہو جائے ہاں تیسری ہے، چوتھی میں شک ہے لیکن تیسری کے بارے میں زیادہ، یعنی 75-25 کا ریشو ہو گیا، 75% ہے کہ تیسری ہے، تو پھر اسی کو اختیار کرنا لازم ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن 50-50 ریشو ہو تو پھر کم والی کو اختیار کریں، مثلا 3-4 میں شک ہے تو 3 مان لیں، چوتھی بھی پڑھیں، آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ اس میں کوئی ہے اضافہ؟ جی اس میں فرق اتنا سا ہے کہ دیکھیے پہلی اور دوسری اور تیسری، پہلی 2 رکعت نماز شک ہو رہا ہے کہ پہلی اور دوسری، تو یہ نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 3 رکعت نماز میں دوسری اور تیسری میں شک ہو رہا ہے تب بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز باطل ہے۔ ہاں تیسری اور جیسے مولانا نے کہا تیسری اور چوتھی کا شک ہو رہا ہے تو اس میں پھر گمان اس پر بنا اس پر رکھے گا جس کا یقین ہو رہا ہو۔ اگر نماز چوتھی رکعت میں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں چوتھی ہے تیسری ہے، تو چوتھی پر بنا رکھ کے نماز کو تمام کرے گا اور پھر 1 رکعت نماز احتیاط کھڑ کے دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن وہی جو سوال میں نے ان سے بھی کیا کہ کثیر الشک کے لیے کوئی ایکسیپشن ہے؟ کثیر و شک جس کو مسلسل شک ہوتا ہے، کثیر و شک کے لیے تو ایگزامشن ہے بہت ساری، ٹھیک ہے، جس کو مسلسل شک ہو رہا ہے بیچارہ وہ شک سے باہر ہی نہیں نکل پاتا، ٹھیک ہے نا، بالکل، کہ وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں، یعنی ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ استثناء ہے، بہت زیادہ۔ جی کن کے پاس ہے مائک؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ انشورنس کرواتے ہیں اپنی بائک کی، کار کی، بلڈنگ وغیرہ کی، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح، اشیاء کی انشورنس۔ دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اگر تو یہ غیر مسلم کمپنی ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی شیئر موجود نہ ہو، اشارہ کیا بھی آپ نے پہلے، جی ہاں، تو اس میں تو مسلمان کے اگر اس میں فائدے کے پہلو زیادہ ہیں تو کافر سے اس قسم کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر یہ مسلمان کمپنی سے ہے لیکن وہ لا کے تحت آتا ہے کہ انشورڈ ہونا لازم ہے، جس کے امپلائی ہوتے ہیں انشورڈ ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ اپنے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اس کے اندر بھی سب اجازت ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ از خود کرنا چاہتے ہیں اور مسلم کمپنی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سود اور جوئے کی ملاوٹ کا عنصر ہے، اس کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگلا سوال، اچھا یہ اس میں یہ بھی ایک معصومانہ سے سوال ہے، وہ کسی صاحب نے بھیجا ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہ بھائی وہ لڑکیوں کی طرح، اور لکھا بھی ہے لڑکیوں کی طرح مجھے بھی چین یا کڑے یا بالیاں وغیرہ پہننے کا شوق ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے تو خیر جو سوال کیا ہے یہ تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے اس کی، جس میں ایسا میک اپ کرنا جس میں کہ ایک مرد کو لڑکی شباہت آنا لگے تو ویسے حرام ہے، نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بریسلیٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو آج کل ایک فیشن بن گیا نا، بلا وجہ میں ڈورے باندھ رہے ہیں، بلا وجہ میں چیزیں کرنا ہے، یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے،
وجہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے کیا ہوتا ہے، تعویذ پہن لی ہے ہم نے، ڈورے باندھ دیے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے، پھر اس میں جو میل اور کچیل بڑھتا چلا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بجائے وہ چیزیں کبھی کبھی ہم رحمت کے طور پر پہنتے ہیں کہ چیزیں وہ بجائے رحمت کے پھر کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہیں وہی چیزیں، کیونکہ ایک دفعہ تعویذ پہن لی ہے ہم نے، کوئی چیز ایک چیز ڈوری باندھ لی، پھر ہم بھول جاتے ہیں کبھی اس کو چیک کروانا، اس کو کھولنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، تو اس میں جو بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ خود بدبو جو ہے بہت سارے جیسے اور مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسی کچھ چیز پہنے جب شباہت لڑکی کی آنے لگے، تو وہ تو بالکل مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی عورت خاتون کے لیے کہ وہ ایسا ڈریس پہنے یا ایسا رولیا اختیار کر لے کہ مرد کی شباہت آنے لگے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی چیز تو ویسے نہیں پہننی چاہیے اس طرح، جو ہے وہی رہے بھائی۔ ایک اور سوال آخری، جی میرا سوال یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار بار بار ناراض ہوتے ہیں، انہیں منانا چاہیے یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ اصل میں اس کی پہلے وجہ دیکھنی ہوگی کہ کیا آپ ہی کا کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، پھر تو ضروری ہے کہ اس قصور کو ختم کر کے ان کی ناراضگی کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ اگر مسلمان ہماری کسی شرعی وجہ سے ہم سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس وجہ کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ قابل نفرت اپنے آپ کو کسی عمل یا رویے کی وجہ سے بنا رہے ہیں، اور یہ شریعت کو محبوب مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ پہ اتنا قصور نہیں ہے یا ہے بھی، اور آپ معذرت کر رہے ہیں، اس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ من جائے، لیکن جیسے ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ پہلے 4 دفعہ آؤ تو پھر 5ویں دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پہ عورتیں ہتھیار تیز کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اب تو آنا ہی پڑے گا اور اب ہم انتقام لیں گے سارے پچھلی زندگی کے۔ یہ تمام رویے غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 2 مسلمان بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ان کے لیے ناراض رہنا حلال نہیں ہے۔ اچھا، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کر دے، سلام میں پہل کر دے، اور اگر سامنے والا اس کے سلام کو قبول نہ کرے، ناراضگی ختم نہ کرے تو اب گناہ اس پر ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں موجود ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ نہ مانے تو وبال اس پر ہو۔ علامہ صاحب عجیب ہے، میں حیران ہوں، سگے بھائیوں سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو جنازے پر نہ آئے، وصیت کر کے جاتے ہیں، یہ کیا رویہ ہے؟ اصل میں صلہ رحمی کا فلسفہ نہیں پتا، صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر کار کے صلہ رحمی کا اندازہ ہو جائے کہ صلہ رحمی کتنی بڑی عبادت ہے، حقوق العباد میں سب سے بڑی عبادت ہے صلہ رحمی، اس کا فقط فقدان ہے تربیت کا، پھر وہی بات آتی ہے تربیت کا اور احساسات کا فقدان، اور اس میں بڑے دل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر معلوم بھی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے تو کوئی اس میں کیا اس میں۔ ایک سوال ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، پھر یہاں سے لے لیتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر لیڈیز گھر میں جو ہے کہ کہتے ہیں اکیلی ہو، ان کے ہسبینڈ ہو، تو اعتکاف جو ہے وہ لیڈیز مطلب ایک جگہ پہ بیٹھ کے کریں یا کھانا وہ کام وغیرہ بھی کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال اور لے لیتے ہیں آخری، اور پھر دونوں کے جوابات ایک ساتھ لے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میری جیٹ اور جٹھانی ہیں، ان کا نکاح ہو گیا ہے لیکن گھومنا پھرنا سب کچھ ساتھ ہے، 3 سال کے بعد انہوں نے ان کو طلاق دے دیا، اب دوبارہ سے ان دونوں نے دوبارہ شادی کر لی ہے، اب ان کی 3 بچے بھی، اب یہ نکاح جائز ہے؟ طلاق ہو گئی اور طلاق ہو گئی، دوبارہ شادی ہو گئی، لیکن پہلے رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، اور صرف گھومنا پھرنا سب ساتھ تھا، پھر انہوں نے طلاق دے دیا، اب ان دونوں نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ دیکھیں اگر اور تو بچے بھی ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا تھا، رخصتی نہیں تھی تو میاں بیوی ہیں، اب گھومیں چاہے پھریں چاہے ڈیٹ پہ جائیں وہ سب جائز ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر طلاقیں دی ہیں تو کتنی دی ہیں دیکھا جائے گا، 1 دی ہیں یا 2 دی ہیں تو اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے کہ 1 یا 2 دی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، جس کو شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، کہ پہلے وہ اس کی عدت گزارے، پھر اپنی مرضی سے کسی شخص سے بغیر کسی کمٹمنٹ کے نکاح کرے، شادی ہو، پھر میں باقاعدہ جسمانی تعلق فزیکلی ریلیشن ہو، اس کے بعد وہ شخص مر جائے یا اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر سے یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا پروسیس نہیں ہوا تھا اور 3 طلاقیں تھیں تو پھر ان کا ساتھ رہنا گناہ ہے، جو اولاد ہوگی وہ ناجائز اولاد ہی کہلائے گی۔ اس میں کچھ شرعی دیکھیے اس میں تھوڑا سا ہمارا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا نے کہا کہ اگر پہلے نکاح ہو چکا تھا پھر وہ گھوم پھر رہے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا، طلاق ہو گئی۔ ہمارے یہاں فقہ اہل بیت میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہونے کے بعد دوبارہ اگر تجدید نکاح، ہمارے یہاں چونکہ حلالے کی کیفیت اس صورت میں نہیں آتی، اچھا ٹھیک ہے نا، تو حلالہ ہمارا بہت ایک 1000ویں پوزیشن پہ جا کے ہوتا ہے، اچھا اس پوزیشن میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طلاق کے بعد اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو ظاہر تجدید نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ کہ مولانا اس بات کی تصحیح کر دیں گے میرے خیال میں
کہ جو سائل نے سوال کیا ہے انہوں نے کہا نکاح کیا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ اس میں آیا جسمانی تعلقات ان کے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. میں مولانا اس کی تصحیح کر دیں گے کیونکہ آن ایئر جا رہا ہے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اگر جسمانی تعلقات ان کے نہیں ہوئے تھے، فقط نکاح کی حد تک تھا، تو شاید مولانا اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ خالی تجزیہ نکاح ہو. اصل میں ساتھ بولتے رہے نا، یہ خلوت صحیحہ ہمارے ہاں جو ہے، خلوت صحیحہ سے مراد ایک ایسی تنہائی کہ جس میں میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ خلوت صحیحہ جسمانی تعلق قائم کرنے کے ہی قائم مقام ہوتی ہے. جی بالکل، اس لیے وہ میں نے پھر یہ کیونکہ ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں نا، اس وجہ سے. صحیح، ٹھیک. اور وہ پہلا سوال تو بھول ہی گیا میں. اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ سنت عبادت ہے، نفل عبادت ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب بہنیں گھر میں اعتکاف کریں، اور سنت موقدہ اعتکاف کرنا مقصود ہے رمضان کے آخری 10 دن کا، تو اس کے لیے گھر کے کسی ایک مقام کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کو آپ مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد. اچھا، وہیں پر اعتکاف ہو سکتا ہے، اور وہاں سے بغیر ضرورت کے اگر یہ باہر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹے گا. ضرورت کا مطلب طبعی جیسے ضرورت ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے یا واش روم وغیرہ جانا ہے، یا اگر وہ کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، تو جا کے اپنے لیے کھانا بنا سکتی ہیں، اپنے لیے لے کر آ سکتی ہیں. لیکن شوہر کی خدمت کریں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. اس میں کچھ جی بالکل جیسے مولانا کہا، بالکل ایسا ہی ہے. وہ ظاہر ہے کہ اگر صرف وہ ایک عبادت جو واجب عمل ہے، واجب عمل میں آپ نے کسی کی نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. باقی مستحب سنت موقع میں آپ ظاہر کے شوہر کی اطاعت لازمی ہے، حکم ماننا لازمی ہے، اس صورت میں بات ماننا لازمی ہے. ٹھیک ہے، بہت نوازش ضامن عباس صاحب، مفتی اکمل صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. غربت اور بیماری، یہ تو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ترقی سے روک دیتی ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے عروج کا سبب بننے میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے، اگر بطور مجموعی بات کریں. اور پھر آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہو، بلکہ آپ مستقل بیماری کو اس میں کاؤنٹ نہ کیجئے، چھوڑ دیجئے، گھر کے کسی ایک فرد کو کوئی ہلکی پھلکی بیماری، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، پورے گھر میں ان کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے ایک ٹینشن کی سی، ایک افسردگی کی سی فضا رہتی ہے. گھر کے ایک فرد کی طبیعت کچھ دنوں کے لیے خراب ہوتی ہے، جس کے بارے میں سب کو اندازہ ہوتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، پھر بھی ایک ذرا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک خانوادہ موجود ہے، ایک فیملی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے امتحان میں ڈالا ہوا ہے ان کو. ان کا خانوادہ ان کے 7 بچوں پر مشتمل ہے. 7 بچے ہیں عمر صاحب کے، اور پھر عمر صاحب خود اور ان کی وائف. اور ان میں سے ایک نہیں، 2 نہیں، تقریباً سب کسی نہ کسی مرض میں اور کسی نہ کسی مہلک مرض میں. آپ اندازہ کیجئے، گھر میں ایک دن 7-8 افراد ہوں اور سب کو بخار ہو جائے 2-3 دنوں کے لیے، تو گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے. برسوں سے یہ پورا خانوادہ تقریباً کسی نہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس بیماری سے یہ کب نکل پائیں گے. اور اندازہ کیوں نہیں ہے؟ اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتائے گا کوئی ڈاکٹر کہ آپ کتنے عرصے میں بیماری سے نکل پائیں گے. تو علاج کروانے کے پیسے نہ ہونا وہ تو ایک بڑا آگے کا مرحلہ ہے. ان کے پاس ڈاکٹر کو دکھانے کے پیسے نہیں ہیں جو دیکھ کر یہ بتا سکے کہ علاج میں کتنے پیسے لگنے ہیں. ہم آپ کی اس خانوادے سے ملاقات کرواتے ہیں. عمر صاحب کہ یہ فیملی ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بس یہ مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں، 3 بچے، سب کا سب خاندان بیمار، اور کہ اللہ کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسے کیسے امتحان ڈالتے ہیں. اور صاحب آپ بتائیے گا کیا ذریعہ معاش ہے، گھر میں کتنی آمدنی ہو جاتی ہے، اور سبھی بچے جس طرح یہ 2 بچے بتایا گیا کہ بینائی بھی ان کی خاصی کمزور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پہلے الحمدللہ میں صحیح تھا. عمر بھائی مائک ذرا سا پلیز. پہلے الحمدللہ بالکل میں صحیح تھا، مزدوری کرتا تھا اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا آرام سے.
تو اس کے بعد پھر وائف کی طبیعت خراب ہو گئی. مائک وائف کی طبیعت خراب ہو، اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا. بھابھی یہاں بیٹھی ہیں. تو اس کا یعنی بڑی بھاگ دوڑ کی، میں نے پیسے ویسے اکٹھے کر کے اس کا جو ہے نا ٹیسٹ کروایا، اس کا PCR کروایا سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سے. اچھا. تو 6 مہینے اس کا یعنی میں نے علاج کروایا. پھر جب 6 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروایا PCR تو وہ پازیٹیو آیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا جو ہے نا دوبارہ ویکسین ہوگی. تو اس کے بعد میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. پھر میری طبیعت اپنی خراب ہو گئی. کام وغیرہ چھوڑ کے میں سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا. تو سبزی کا ٹھیلا وہ تو گلیوں میں گھومنا ہوتا ہے، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. پھر مجھے ہیپیٹائٹس B ہو گیا. پتہ ایسے چلا مجھے بخار تھا اور یعنی پورے جسم میں درد. جب میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو مجھے ہیپیٹائٹس B نکل گیا. تو میں نے وہاں سے پھر ٹیسٹ کروائے سندھ گورنمنٹ سے. ٹیسٹ کروا کے میں نے تقریباً 15 مہینے میں نے وہاں کورس کرایا. وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 2 سال کا جو ہے نا کورس ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرے ذرا وہ گردے درد کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب یہ ٹیبلٹ جو ہے نا آپ رکھ دو، اس کو نہیں کھاؤ، آپ پرہیز کرو، احتیاط کرو، انشاءاللہ تمہاری طبیعت سیٹ ہو جائے گی. میں نے جب دوبارہ PCR کروایا تو وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہوا پازیٹیو. تو اس کے بعد یہ لڑکا ہے میرا، بڑا لڑکا ہے، محمد عامر نام اس کا. تو چھوٹا تھا تقریباً 13-14 سال کا. تو اس کو اتنا بخار آیا، اس بخار کی وجہ سے پتہ نہیں اس کی ریڑھ ہڈی میں کیا ہو گیا. ڈاکٹروں کو دکھایا، پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریڑھ ہڈی کا جو ہے نا پانی ختم ہو گیا. تو ابھی اتنا یعنی میرے پاس فرصت بھی نہیں ہے. اور بڑی بچی ہے میری، اس کو بھی ہیپیٹائٹس C ہو گیا. اور اتنا میرے پاس مالی حالت بھی نہیں ہے، نہ میں خود کام کر سکتا ہوں. اتنا ابھی جو ہے نا دھوپ نکلی ہے رمضان سے پہلے یا 2-3 دن بعد، تو اس میں مجھے جو ہے نا ٹائیفائڈ بخار ہو گیا. تو ابھی بس اللہ ہی رحم کرے. یعنی اب ایسا ہے، ان کی خانوادہ سے بات کرتے ہیں اور پہلے بس ایک سمرائز کر دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ اپنے طور پر جو ہماری سپورٹ کر سکیں وہ کریں. یہ عمر صاحب ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں. یہ ان کی وائف ہیں جو کہ بھی ہیپاٹائٹس کی مریض ہیں، ہیپاٹائٹس C کے مریض ہیں. یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. ان کو ریڑھ کی ہڈی سے متعلق ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح انداز سے چل نہیں سکتے، صحیح انداز سے بیٹھ نہیں سکتے. یہ ان کے جو 3 بچے ہیں، ان میں سے یہ جو 2 بچے ہیں، ایک اس طرف اور یہ 2 بچے دیکھ نہیں سکتے کچھ. تو اس انداز سے یہ پوری فیملی جو اور ہے، بیٹی کو بھی، بڑی بیٹی جو ہے ہاں انہیں بھی ہیپاٹائٹس ہے. انہیں بھی ہیپاٹائٹس کا مرض ہے. جی ہاں، یہ جو ان کی بیٹی یہاں بیٹھی. تو یہ پورا یہ خانوادہ اتنی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے. تو ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تاکہ آپ ہمیں کالز کر سکیں. کالز آتی ہیں، ہم ظاہر کچھ کالز لیتے ہیں اور باقی ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو ان کے بیٹے سے بات کریں ذرا پہلے. السلام علیکم بھائی ذرا. اچھا، آپ کو یہ مرض کب لاحق ہوا تھا؟ شروع سے ہے یا اچانک ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ نہیں، یہ 12 سال کا تھا نا میں، اس ٹائم ہو گیا تھا مجھے. اچھا. ابھی چلنے میں پریشانی ہے، کام وغیرہ تو نہیں کر سکتے، بس گھر پہ پڑا رہتا ہوں سارا دن. اچانک ہو گیا تھا یہ؟ آپ اس سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک؟ ہاں، پہلے تو صحیح تھا، اچانک ہو گیا تھا. اچھا. بالکل ابھی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں، پڑا رہتا ہوں گھر پہ، کوئی کام کاج وغیرہ نہیں کر سکتا. عمر بالکل. بھائی، آپ ابھی کوئی کام کرتے ہیں؟ کس طرح گھر کا خرچ وغیرہ کیسے چلتا ہے جب یہ بڑا بیٹا بھی کام نہیں کر سکتا؟ اس سے چھوٹا لڑکا ہے، وہ ہوٹل میں کام کرتا ہے، اس کو 200 روپے ملتے ہیں دہاڑی کے. تو وہ جو ہے نا آٹا لیتے ہیں، اس سے گھی وغیرہ تھوڑا راشن لے آتا ہے. الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. باقی وہ جہاں ہم رہائش کر رہے ہیں گھر پہ، وہ میرے سالے کا گھر ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک ہمارا گزارا کر رہا ہے. تو اب یہ 2 بچے جو ہے نا بالکل آنکھوں سے معذور ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے بالکل. ان بچوں کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ. یہ بچے شروع سے ہیں، نابینا ہے، پیدائشی، یا کیا ہوا تھا؟ جی ذرا مائک قریب کرے بولے. یہ جو اردو نہیں بول سکتی ہیں. اچھا، اردو نہیں بول سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی بیٹی بتائیں گی، بات کر سکتی ہیں؟ جی جی، آپ بتائیے گا اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں.
کیا ان کو شروع سے ہی مطلب یہ نابینا ہے یا کیا مرض ہے؟ جی شروع سے نہیں. اور اس پہ آپ نے دکھایا ہے ڈاکٹرز وغیرہ کو؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کو؟ دکھایا ہے, چشمہ لکھ کے دیا. اچھا, ان کا کیا کہتے ہیں عمر بھائی, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں علاج کے حوالے سے؟ ڈاکٹروں کو دکھائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدائشی ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو بالکل صحیح تھی دونوں آنکھیں دونوں بچوں کی. تقریباً 2-3 مہینے کے بعد یہ تبدیلی آنے شروع ہو گئی. اچھا, اب پتہ نہیں اب کس وجہ سے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب ڈاکٹروں کو دکھایا, کرنگی 2.5 نمبر بھی دکھایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا دماغ کمزور ہے. اچھا, تو دماغ کی بھی انہوں نے وہ سیرپ وغیرہ دیے ہیں, کافی اس کی آنکھوں کے ڈراپس بھی دیے ہیں, تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک. بچے بات کر سکتے ہیں, ہم بچوں سے بات کر سکتے ہیں, وہ بچے بات کریں گے؟ بولتے تو ہیں لیکن اردو نہیں بول سکتے. اردو نہیں بول سکتے, ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تو اب عجیب و غریب صورتحال ہے, ظاہر ہے بس اللہ رحم کرے. نہیں اب یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ گھر کا ہر شخص کسی نہ کسی بیماری اپنے گھر میں ذرا رکھ کے سوچیں کہ والدہ سے لے کے بچوں تک اور انسان خود, اور ظاہر ہے تو یقیناً چونکہ اگین جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیگمنٹ کا وقت بہت مختصر اور محدود ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ بڑا سہارا دیا ہے پاکستان میں بسنے والوں نے, پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں نے. ہمیشہ جیسے ہی اس طرح کا کوئی ضرورت مند, کوئی نادار, کوئی مسکین اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو الحمدللہ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور لوگ ڈونیشنز بھی مختلف طریقوں سے بھجوانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈائگنوز کیا جائے کہ بیسک پرابلم کیا ہے, کتنی دیر میں اور کتنی رقم سے, کتنی لاگت سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ڈونیشنز ان کے نام پہ ہوں گی انہیں آہستہ آہستہ ضرور ان بچوں کے علاج کے لیے خرچ کیا جائے. ہاں, اس لیے مجھے گفتگو کر کے اندازہ ہوا کہ اس میں سے ایک دو تو ایسے امراض ہیں جو کہ بہت نسبتاً کم پیسوں سے جو بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے انشاءاللہ. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینس پر ہیں, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم سیگمنٹس کے ختم کرنے کے بعد بھی ہمیں کالز اور ساری اناؤنسمنٹس موصول ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تاکہ یہ نادار اور بیمار, یہ گھرانہ ہے جو کہ نادار بھی ہے اور بیمار بھی ہے, اس لیے جو صحت مند ہیں اور جو دولت مند ہیں, ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس خانوادے کے لیے مدد کریں. ہماری آخر میں عمر بھائی کچھ بھی کہنا چاہیں؟ انشاءاللہ ہماری طرف سے جو ہے نا, ہم تو آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ اور دیتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ ایسا یعنی تعاون کرو کہ یہ میں اپنے بچوں کا علاج بھی کر سکوں اور تھوڑا بہت اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکوں. یعنی آپ کس طرح کا کام کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی میں کوئی کریانہ کی دکان کا میرا وہ اچھا لگا سکتا ہوں, کوئی ٹھیلا وغیرہ ہو جائے. اچھا کریانہ, ٹھیک ہے. نہیں کریانہ کی دکان لگا سکتا ہوں میں. جی, ابھی آپ کوئی بھی کام ابھی فی الحال نہیں, ابھی فی الحال کوئی کام نہیں ہے, انشاءاللہ نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اور اگر ویسے تو ہم نے سب کا بتا دیا چونکہ, لیکن آپ کا مسئلہ اللہ کا امتحان ہے اتنا عجیب و غریب ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. اس لیے میں آپ سے بڑا عجیب سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک کام ہو سکتا ہو, یا پہلے آپ کی سب سے پہلی ترجیح کیا ہے یہ مجھے بتا دیجیے. کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں کیا ہو جائے؟ پہلے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا علاج بھی ہو جائے, ان کے ساتھ تو اتنا ہو جائے کہ میں اپنا کوئی کاروبار کر سکوں تاکہ کسی کے آگے میں ہاتھ نہ پھیلا سکوں. ٹھیک ہے, کیا ہے سوری میں اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کچھ ایسا ہو جائے تاکہ میں یہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی صحیح عزیمت ہے اس سے بچ سکوں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑے اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اس کا علاج کروا دے, کوئی اس کا علاج, ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو, لیکن انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ میرے گزر بسر کا کوئی ایک سلسلہ ہو جائے, کوئی ایک سلسلہ جہاں میں تھوڑا بہت کما سکوں عزت سے, تو میں خود ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤں گا, پھر ہم علاج معالجے کا معلوم کر لیں گے کیا ہے. تو انشاءاللہ کالز ہمیں آ رہی ہیں, اس کے ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. یہ ایک بندہ خدا نے ہمیں ARY سے ہی کال کیا ہے, یہ آپ کے لیے ہے, یہ رقم ہے 10,000 روپے کی, اور انشاءاللہ میں مزید بھی اس طرح کی کالز آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک بہتر زندگی گزارنے میں ان کی مدد کر پائیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.